اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس حدیث کو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث صحیح حدیث میں، صحیح درجہ حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے یا ایک درخت کی ایسی قسم ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 برس تک بھی چلتا رہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا ماشیہ کا راکبہ، یعنی وہ سوار ہو، اپنے پاؤں پہ نہ چلتا ہو، سوار ہو، اور سوار تو پھر سواری کی رفتار سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ 100 برس تک بھی چلتا رہے، لا یقطعها، وہ جو درخت ہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آگے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پھر اس کو ایکسپلین کروں گا۔ وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، تم میں سے کسی کی کمان جنت میں، خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، بہتر ہے اس چیز سے جس پہ سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ زمین اور ایسی کوئی بھی چیز جس پہ سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ کمان جو جنت میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک بات کو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے، وَلَا قَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، تم میں سے کسی کی کمان، تو لفظ کمان ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ اچھا، کہیں آپ دیکھیں گے حدیث میں اللہ کے رسول نے الفاظ استعمال کیے ہنٹر کے، کوڑے کے، جو آپ کوڑا ہوتا ہے نا آپ کے ہاتھ میں، تو اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف انہی 2 آبجیکٹس کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا پرانے زمانے میں کہ جب آپ ٹریول کرتے تھے اور کسی ریسٹ ایریا میں پہنچتے تھے تو جو آدمی پیدل چل رہا ہو اس کو جس جگہ پہ، جس خطے پہ رکنا ہو اور آرام کرنا ہو تو وہ اس کو کلیم کرتا تھا، تاکہ وہ جب تک وہ ریسٹ کر رہا ہے کوئی اور اس کو لے نہ سکے۔ تو اگر وہ چل رہا ہو اور سوار نہ ہو تو وہ کیا کرتا تھا، اس جگہ پر اپنی کمان رکھ دیتا تھا کہ بھئی یہ جگہ میری ہے۔ اور اگر وہ سوار ہو یا اگر 4-5 لوگ مل کے چل رہے ہوں تو ان کا لیڈر ہو، وہ اپنا کوڑا پھینک دیتا تھا۔ تو جہاں وہ اپنا کوڑا پھینکتا تھا، اپنا ہنٹر پھینکتا تھا، پھر وہ ان کی جگہ ہو جاتی تھی جب تک وہ ریسٹ کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنی جگہ تم کوڑا پھینک کر یا تم اپنی کمان پھینک کر گھیرتے ہو کہ یہ میری ہے، اتنی جگہ بھی اگر جنت میں ہو کسی کے پاس، وہ ہر اس چیز سے افضل ہے جس پہ سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں جائیں اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرمائے اور آپ کے نیبرہڈ میں آپ کا پڑوسی بنا کے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، بے حجاب دیکھ سکیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔